یہ انتخاب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبان جس زبان کو استعمال کر لے وہ زبان اس کی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے اور اس کو بولنا بہت ہی سلیقے کا کام ہے اور آسان ہمارے لیے بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہم نے مدرسے سے پڑھائی نہیں کی لیکن ہم نے پڑھا. ہمارے استاد نے ہمیں جو ہمارے ٹیچرز ہوئے انہوں نے بہت ہیلپ کی. کسی بڑے پروفیسر کو ناگوار گزر سکتی ہے لیکن ہوتا کیا جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں ہے پروفیسر میں وہ آئیں گے تو وہ پیپر تو لکھ کے آتے نہیں ہیں, وہ آئیں گے تقریر کر دیں گے. لیکن اور جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر بنگال اردو اکیڈمی جہاں آپ سیمینار کر رہے ہیں اور سیمینار کا کوئی موضوع نہیں ہے تو یہ ہم لوگ 17 سے ہی کر رہے ہیں کہ سیمینار یہ ریسرچ اسکالر والے سیمینار ہیں. باقی سیمینار جو ہوتے ہیں اس کے تو موضوع ہوتے ہیں اور اس موضوع کے تحت ہی سیمینار ہوتا ہے, لیکن ریسرچ اسکالر سیمینار میں یہ ریسرچ اسکالرز کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جس موضوع پہ. مسلم انسٹیٹیوٹ نے اردو کی ترقی کے لیے ایک انوکھا قدم اٹھایا ہے. ادارے نے ایک قومی سیمینار کا انعقاد کیا جس میں اردو کے غیر مسلم اسکالر نے شرکت کی. اس سیمینار میں لکھنؤ یونیورسٹی کے امیت کمار, JNU کے کلدیپ راجانند, اشوپتی جھانسی اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے ترنگ موریہ جیسی نامور اسکالرس نے شرکت کی. مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری نثار احمد نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا مقصد اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ سیمینار اس سمت میں ایک اہم قدم ہے. سیمینار کی صدارت ونبا بھاوے یونیورسٹی کے پروفیسر جین رامیش نے کی. یہ سیمینار اردو کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم اور مسلم انسٹیٹیوٹ کے اس قدم کی تقریبات کی انعقاد پر مبارکباد دینی چاہیے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا. اردو کے دشمن ہر دور میں موجود رہے ہیں, آج بھی اس زبان کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اس زبان کو گنگا جمنی تہذیب اور ثقافت کی شناخت سے ختم کرنے کے لیے اسے ایک خاص مذہب سے جوڑنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. اتنی ساری سازشوں کے باوجود بھی دنیا کی میٹھی زبانوں میں سے ایک زبان اردو آج بھی زندہ ہے اور یقیناً کل بھی زندہ رہے گی, کیونکہ آج بھی اس کے توشیات دنیا کے کونے کونے میں محفوظ ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں, جس کی ایک جھلک مسلم انسٹیٹیوٹ میں اس پروگرام میں دیکھنے کو ملی. مسلم انسٹیٹیوٹ کے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جو شاید ہندوستان میں کسی اور تنظیم نے کیا ہو. مسلم انسٹیٹیوٹ کے لٹریری سب کمیٹی نے ایک قومی سیمینار کا انعقاد کیا جس میں اردو داں غیر مسلم شامل تھے. پروگرام میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری نثار احمد, معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نعیم انیس, ادبی سیکریٹری ڈاکٹر جاوید اختر سمیت دنیا کے کئی نامور شخصیات نے شرکت کی. اس قومی سیمینار میں پڑھے گئے مقالوں کو سننے کے لیے مختلف کالجوں کے طلباء بھی حاجی محمد محسن ہال میں جمع ہوئے اور اس طرح کے مقالے سن کر محظوظ ہوئے. پروگرام بہت کامیاب رہا. مسلم انسٹیٹیوٹ کے اس منفرد اقدام کی تہ دلی سے تعریف کرنی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کی پوری ویڈیو. مشتاق صاحب نے بھی سوال کیا اور یہ ہم اگر دوسرے لوگوں کو اپنے قریب کسی کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں تو اس کا بہت مؤثر اور میڈیم ذریعہ ادب ہے. ادب کے ذریعہ, کیونکہ ادب ہمیں تہذیب سکھاتا ہے, تعلق کی اہمیت ہم پر واضح کرتا ہے اور زبان تو بہت اہم رول ادا کرتی ہے. زبان اپنی شیرنی سے اپنی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے, دلوں میں گھر کر لیتی ہے. اور یہ اردو کی محبت ہی تو ہے کہ جو اتنے سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو کا انتخاب کیا اور ان کا یہ انتخاب ہندوستان کے سیکولر ہونے کی ایک زندہ مثال ہے. ان کا یہ انتخاب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبان جس زبان کو استعمال کر لے وہ زبان اس کی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے اسی نہج پہ سوچا کیونکہ آج جو ملک کا ماحول ہے, جس طریقے سے اردو کو مورد الزام ٹھہرا کر اور اردو پر ایک مخصوص مذہب کے بولنے والوں کا لیبل چپکا کر کہا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے. اردو جبکہ خالص ہندوستانی زبان ہے. اس نے اسی سرزمین پر جنم لیا, یہیں پروان چڑھی اور اس کے فروغ میں ہندو اور مسلمان دونوں نے برابر کی شرکت کی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری گنگا جمنی تہذیب پر ہمیں فخر ہے. ہمارے یہ آج کے جو اسکالر یہاں آئے ہیں ملک کی مختلف جامعات میں یہ تحقیقی مقالے لکھ رہے ہیں, تو ایسے میں یہ صورت بنتی ہے, یہ امید بنتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں, سوسائٹی میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں گے تو یقیناً
मोहब्बत और अमन का पैगाम देंगे। यही वजह थी कि हमने ऐसे स्कॉलरों को यहाँ जमा करने की कोशिश की। सेमिनार तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन ये सेमिनार यकीनन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है और ये हमेशा याद किया जाएगा। अहले कलकत्ता भी इसे नहीं भूलेंगे कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से जो लोग आए उन्होंने उर्दू में किस अंदाज से मकाला पढ़ा। वो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ और माज़रत का रियाज़ करना चाहूँगा कि आप जो खालिस उर्दू जिनकी मादरी ज़बान है उर्दू वाले हैं, उन सेमिनारों में शिरकत कीजिए तो माफ़ कीजिएगा वहाँ भी मायूसी होती है। शीन क़ाफ़ वहाँ भी सही अदा नहीं किया जाता, तज़कीर व तानीस की बेशुमार गलतियाँ होती हैं। तो ऐसे में वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, अगर उनके यहाँ कहीं कोई एक आध लफ्ज़ जो है सही अदा नहीं हो पाता तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मामूली सी बात है। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे JNU तो एक मरकज़ है और हैदराबाद का मनु उर्दू यूनिवर्सिटी मरकज़ है। तो इन यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि रेगुलर अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, तो बच्चों की तरबियत भी होती है, बोलने का सलीक़ा भी आता है, ज़बान भी होती है। लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रियासतों में दूर दराज कोई कॉलेज है तो वहाँ ऐसे मौक़े नहीं मिल पाते कि वो तो उनकी तरबियत हो सके। मुस्लिम इंस्टीट्यूट इसीलिए हर साल रिसर्च स्कॉलर सेमिनार करके इस तरह के स्कॉलर को यहाँ बुलाता है ताकि वो आए और वो कम से कम देखें दूसरे लोग कैसे बोल रहे हैं, सेमिनार की सदारत जो कर रहे हैं वो किस अंदाज से, उनका तर्ज़ गुफ्तगू क्या, ज़बान का ज़रबम क्या है, वो किस तरीके से ज़बान को यानी अल्फाज की अदायगी कैसी होती है। ये दरअसल ये सेमिनार हम एक तरबियत गाह है, हम इनकी तरबियत करना चाहते हैं और उर्दू का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। तो नई नस्ल से, नए कलमकारों से ही ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैंने यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इसीलिए ये रिसर्च स्कॉलर सेमिनार शुरू, और ऐसे भी अगर कोई सेमिनार होता है नेशनल या रियासत तो उसमें एक सेशन हम लोग रिसर्च स्कॉलर का नए कलमकारों का रखते हैं। क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेरी बात किसी बड़े प्रोफेसर को नागवार गुजर सकती है, लेकिन होता क्या, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर में वो आएंगे तो वो आके पेपर तो लिख के आते नहीं हैं, वो आएंगे तकरीर कर देंगे। लेकिन ये रिसर्च स्कॉलर जो है ये मेहनत करते हैं, ये मुताला करते हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर जोश है, ये मुताला कर रहे हैं तो एक नई बात हमारे सामने आती है। तो और इनसे मैं तो बहुत यानी पुरुम्मीद हूँ। मुझे यकीन है कि जैसे कि आने वाले, मैंने कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च स्कॉलर का सेमिनार जब आगाज़ हुआ था 2017 में, और 2017 में जिन लोगों ने यहाँ पेपर पढ़े थे आज वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात और कॉलेज में उर्दू के टीचर हैं, उर्दू के उस्ताद हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। यही नहीं करते बल्कि हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी, बंगला 3 ज़बानों में मुशायरा भी हम कराते हैं, 3 ज़बानों में कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। तो हम लोगों ने ये क्या जोड़ने का काम किया है। कोशिश रहेगी, देखिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोई सरकारी इदारा तो है नहीं, हमारे जो ज़राए उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे हम जितना काम कर सकते हैं करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ये इत्मीनान है कि जो जिम्मेदारी यहाँ हम लोगों को दी गई है उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि ये आज का जो सेमिनार हुआ इसको तो यकीनन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये किताबी शक्ल में आए, क्योंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है, पढ़ने वालों को भी लुत्फ़ आए। किसी भी इदारे के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, हम इसे अपना फ़र्ज़ अव्वल समझते हैं, मुस्लिम को हम अदा करते हैं। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई गरज नहीं। मैं प्रयागराज के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। वहां पर एक अलंसार पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल था, वहां मैंने 8वीं तक उर्दू पढ़ी। उसके बाद मैंने प्राइवेट तौर पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उर्दू को चुना, फिर BA किया इंग्लिश उर्दू और एजुकेशन से, MA में भी उर्दू लिया, फिर मैंने उस JRF क्वालिफाई किया, फिर PhD में दाखिला किया। इस तरह से उर्दू को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। तो एक बहुत ही मीठी ज़बान है और इसको बोलना बहुत ही सलीके का काम है और आसान, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमने मदरसे से पढ़ाई नहीं की। लेकिन हमने पढ़ा, हमारे उस्ताद ने हमें, जो हमारे टीचर्स हुए उन्होंने बहुत हेल्प की। मुझे नहीं लगता कि उर्दू में नौकरियां नहीं हैं और जो ज़बान हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सकती है उसे फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत अच्छी बात आपने की है और इन चीज़ों की तरफ मकामी सतह पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और जो गलत है वो गलत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बंगाल उर्दू एकेडमी जहाँ का बजट बड़ा बजट है और जहाँ से प्रोग्राम होते हैं, ये जिस तरफ आपने इशारा किया कि मुशायरे हो रहे हैं और ये हो रहा, उसकी जगह पर कुछ वैसे उन्हीं सरफों से, उन्हीं अखराजात से कुछ वैसे प्रोग्राम भी कराए जा सकते हैं जिसकी अपनी मानवियत हो। मसलन मैं इस प्रोग्राम की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है कि वो पूरा जो निज़ाम होता है वो मुजरिम नहीं होता, वो जुर्म की सज़ा का इशारिया नहीं होता, बल्कि वो मक़ते में आ गई है सुखन गुस्तराना बात, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो
وہ صلاحیتیں نہیں رکھتے یا وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا، اور وہ جب متعلق ہو جاتے ہیں ان اداروں سے، ان تنظیموں سے، ان جگہوں سے، تو اس طرح کی خرافات پیدا ہوتی ہے۔ جھارکھنڈ میں نوکری جن کو بخار آ رہا ہے چھوڑ دیجیے، وہ عمر نہیں بول پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ جس طرح سے آپ کا مطالعہ ہم لوگوں نے سنا، قابل تعریف ہے، ستائش ہے، اور اس طرح کا پروننسیشن تلفظ جو دیکھا میں نے وہ قابل تعریف ہے۔ کیا کہیں گے؟ کتنی محنت کرنی پڑی؟ جی، اس کے لیے میں دا مسلم انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں، بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا موقع فراہم کیا اور اپنی بات، اپنے خیالات اظہار کرنے کے لیے انوائٹ کیا، اور خصوصی طور پہ ڈاکٹر نعیم انیس سر نے ہم لوگوں کو جو انوائٹ کیا اور جو خلوص اور دیانت داری انہوں نے دکھائی، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور بہت اچھا لگا کہ میں نے پہلی بار اپنا مقالہ پیش کیا۔ جی، اردو ہم لوگوں کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پڑھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے۔ ہمارے دادا سی آر پی ایف کے سب انسپکٹر تھے جو اب ریٹائرڈ ہیں، سبکدوش ہو گئے ہیں، لیکن اردو کی تعلیم کوئی مکتب یا کالج سے حاصل نہیں کی۔ انہوں نے ذاتی مطالعے کے باعث گھر پہ ہی اردو سیکھا، اور پھر اسی وجہ سے ان سے مجھے تحریک حاصل ہوئی، اور پھر میں نے بھی اردو کو بطور پی ایچ ڈی منتخب کیا۔ ہم جو ہے کامیاب ہوا، اس میں آپ لوگوں کا بھی بڑا تعاون رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم لوگوں کو بڑی کوششیں کرنی پڑی۔ جب ہم لوگوں نے یہ طے کیا، ایک نیا موضوع تھا کہ تمام غیر مسلم اردو ریسرچ اسکالرس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، تو اس کے لیے بھئی پہلے ہی سوچا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ممکن تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے مختلف یونیورسٹیز کے جو صدر شعبہ تھے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ ڈاکٹر نعیم انیس صاحب نے بڑی رہنمائی کی، اور ان کے رہنمائی ہمارے جو سیکریٹری ہیں نثار احمد صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ ندیم الحق صاحب، ان لوگوں کی رہنمائی کی وجہ سے کام آگے بڑھتا چلا گیا، اور تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ پروگرام کیا جائے۔ یہ اسکالرس جو بھی آئے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ یہ پروگرام آج سے نہیں، ہم لوگ جب سے ہماری کمیٹی نہیں بنی ہے 2017 میں، اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب جو لٹریری سیکریٹری تھے، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ ریسرچ اسکالرس جو ہے ان کو مواقع نہیں ملتے ہیں سیمینار میں پڑھنے کے لیے۔ اور آج ان دنوں جو یو جی سی یعنی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جانب سے جو ریسرچ کے لیے چیزیں مہیا کی گئی ہیں اور جو بتائی گئی ہیں کہ اس میں بہت سارے لوازمات ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے کسی ایک نیشنل سیمینار میں جو ہے آپ کا پیپر پڑھنا ضروری ہے، اور آپ کا پیپر جو ہے کسی اچھے رسالے میں بھی شائع ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ایسے ریسرچ اسکالرس کو ایک طرح سے پلیٹ فارم مہیا کراتے ہیں تاکہ ان کا کام اور آگے بڑھے اور وہ آئندہ بھی کام کرتے رہیں۔ میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جب یہ ہم لوگوں نے کارڈ وغیرہ شیئر کیا فیس بک وغیرہ میں، تو بہت ساری جگہوں سے جو اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ ایک تو غیر مسلم جو ہے وہ لفظ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ بھائی وہ آپ سیمینار کر رہے ہیں اور سیمینار کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگ 17 سے ہی کر رہے ہیں کہ سیمینار یہ ریسرچ اسکالر والے سیمینار ہیں، باقی سیمینار جو ہوتے ہیں اس کے تو موضوع ہوتے ہیں اور اس موضوع کے تحت ہی سیمینار ہوتا ہے، لیکن ریسرچ اسکالر سیمینار میں یہ ریسرچ اسکالرس کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جس موضوع پہ ریسرچ کر رہے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے اپنا پیپر پڑھیں۔ تو یہ بھی کہا کہ بھائی دیکھیے، جب ادب جو ہے کسی بندھے ٹکے اصول کا پابند نہیں ہے، ادب میں جو ہے ہمیشہ جو ہے نئے نئے رجحانات آتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کا سیمینار اگر جہاں طلبہ طالبات کو جو ہے جس سے فائدہ ہو، اس طرح کے مواقع ہم لوگ فراہم کیے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔